ایک خط، دھومکیتو۔ صبح کاذب کے سلیٹی آسمان پر تارے ابھی تک یوں ٹمٹما رہے تھے جیسے خوشی کی یادیں اختتام کو پہنچتی ہوئی زندگی کو پر رونق بنا دیتی ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی اس شہر سے گزر رہا تھا اور وہ بار بار اپنے بوسیدہ کوٹ کو کھینچ کر لپیٹتا جاتا کہ ٹھنڈک اور سرد تیز ہوا سے جسم کو بچا سکے۔ آس پاس کے مکانوں سے چکی پر آٹا پیسنے کی آواز کے ساتھ ساتھ عورتوں کے گانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ان آوازوں سے بوڑھے کو سفر کی تنہائی دور کرنے میں بڑی مدد مل رہی تھی۔ کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، اکے دکے لوگوں کے قدموں کی آہٹ جو منہ اندھیرے ہی کام پر جایا کرتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی پرندوں کی آواز آ جاتی جو وقت سے پہلے ہی کسی وجہ سے پریشان کر دیے گئے ہوں۔ ان آوازوں کے علاوہ پورے شہر پر موت جیسی خاموشی تھی۔ زیادہ لوگ ابھی بھی نیند کے مزے لے رہے تھے، نیند جو شدید جاڑے میں اور گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ جاڑا نیند کی مدد سے ہر چیز پر غالب آ جانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ایک جھوٹا دوست اپنے شکار کو دلار بھری مسکراہٹ سے عارضی تسکین دینا چاہتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی سردی سے کانپتا ہوا اپنی منزل کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور شہر سے باہر والی سیدھی سڑک پر نکل آیا۔ اب اس کی رفتار کچھ اور دھیمی ہو گئی اور اپنی پرانی چھڑی کی مدد سے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ سڑک کی ایک جانب درختوں کی قطاریں تھیں اور دوسری جانب شہر کا عام باغ تھا۔ یہاں رات زیادہ اندھیری تھی اور سردی بھی قدرے زیادہ تھی، کیونکہ ہوا بالکل سڑک کے متوازی چل رہی تھی اور صبح کے ستارے کی مدھم روشنی سڑک پر برف کے گالوں کی طرح گر رہی تھی۔ باغ کے آخری سرے پر نئے طرز کی ایک خوبصورت عمارت تھی، جس کے دروازوں اور کھڑکیوں کی درازوں سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ اس عمارت کے لکڑی کے محراب کو دیکھ کر بوڑھے کو اتنی مسرت محسوس ہوئی جتنی زائرین کو اپنی منزل پر پہنچ کر محسوس ہوتی ہے۔ اس محراب پر ایک پرانا تختہ آویزاں تھا جس پر روغن سے پوسٹ آفس کے حروف حال ہی میں پینٹ کیے گئے تھے۔ بوڑھا آہستہ سے برآمدے میں گیا اور دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اندر سے دو تین آدمیوں کی باتوں کی ہلکی آوازیں دیوار سے باہر سنائی دے رہی تھیں، جو اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ کہتی ہوئی ایک تیز آواز اندر سے آئی۔ آواز سنتے ہی بوڑھے نے اٹھنا چاہا، لیکن پھر رک کر انتظار کرنے لگا۔ اگر اس کے دل میں یقین اور محبت کی یہ نرمی نہ ہوتی تو وہ یہ سردی ہرگز برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک کے بعد ایک مختلف ناموں کی آوازیں اندر سے آتی رہیں۔ کلرک انگریزی میں لکھے پتے پڑھتا اور خط کے منتظر ڈاکیوں کی طرف اچھالتا جاتا تھا۔ کافی دنوں کی مسلسل مشق کے بعد اس نے اس صورت کے ساتھ نام پڑھنے کی عادت ڈال لی تھی، جیسے کمشنر، سپرنٹینڈنٹ، دیوان صاحب، لائبریرین وغیرہ، اور جھٹکے سے خطوط پھینکتا جاتا تھا۔ اس پورے عمل کے دوران ایک اور نام پکارنے کی آواز کچھ تضحیک آمیز انداز لیے ہوئے ابھری۔ کوچوان علی۔ بوڑھا اس آواز کو سن کر بے اختیار اٹھا اور تشکر آمیز انداز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوا بڑھا اور دروازے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ گودل بھائی؟ ہاں، کون ہے ادھر؟ کیا آپ نے کوچوان علی کو پکارا ہے؟ میں یہاں ہوں، میں اپنا خط لینے خود ہی آ گیا ہوں۔ یہ ایک پاگل آدمی ہے سر، جو روز ہمیں اسی طرح پریشان کرتا ہے، اپنے خط کے لیے جو کبھی آتا ہی نہیں ہے، کلرک نے پوسٹ ماسٹر سے کہا۔ بوڑھا واپس آ کر پھر اسی بینچ پر بیٹھ گیا جہاں وہ پچھلے 5 سال سے لگاتار بیٹھتا آ رہا تھا۔ کبھی علی ایک بہت ہی منجھا ہوا شکاری تھا۔ جیسے جیسے اسے اپنے فن میں مہارت حاصل ہوتی گئی، ویسے ویسے شکار کے لیے اس کا شوق بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن بھی وہ شکار کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جیسے افیمچی کو افیون کا نشہ ہوتا ہے اور وہ روزانہ ایک متعین مقدار لیے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا، علی جوں ہی خاکی بھورے رنگ کی بٹیر کو دیکھتا، جسے عام لوگ مشکل سے دیکھ پاتے تھے، تو لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بٹیر کا علی کے ہاتھوں شکار ہو جانا یقینی تھا۔ اس کی تیز نظر پڑتے ہی خرگوش جیسے دبک کر اپنی حالت پر رک سے جاتے۔ زرد سوکھی بھوری جھاڑیوں میں چالاکی سے چھپے جانوروں کو جہاں شکاری کتوں کی نگاہیں بھی نہیں دیکھ پاتی، وہاں بھی علی کی چیل جیسی آنکھیں اسی جانور کا سراغ پا لیتی اور وہ جانور دوسرے ہی لمحے مردہ پایا جاتا۔ اس کے علاوہ وہ اکثر اپنے مچھیرے دوستوں کے ساتھ بھی جاتا، لیکن جب اس کی زندگی کی شام نزدیک آنے لگی، اس نے اپنا وہ پرانا طرز زندگی ترک کر دیا اور ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا۔ اس کی اکلوتی اولاد مریم کی شادی ہو گئی اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ایک فوجی کے ساتھ اس کے دستے میں پنجاب چلی گئی اور پچھلے 5 سال سے علی کو اس کی لڑکی کی کوئی خبر نہیں ملی تھی، جس کے لیے وہ اپنی تنہا بے مقصد زندگی جیے جا رہا تھا، اور اب اسے محبت اور جدائی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسے اب ننھے بٹیروں کو ان کے والدین سے جدا کر کے
ان کی گھبراہٹ بھری دہشت پر ہنسی نہیں آتی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح اسے شکار میں کوئی مسرت محسوس ہوتی تھی۔ حالانکہ شکار کی جبلت اس کے خون اور ہڈیوں میں رچی بسی ہوئی تھی، ایسی تنہائی اس کی زندگی میں مریم کے جانے کے بعد سے ہی آئی تھی کہ اب وہ اپنا کھیل بھول کر لہلہاتے ہرے بھرے کھیتوں کو گھورنے میں محو ہو کر سب کچھ بھول جاتا۔ اس کا یہ رد عمل بہت گہرا تھا اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ پوری کائنات محبت اور جدائی کے غم سے مل کر بنی ہے اور جدائی کے غم سے گریز ممکن نہیں ہے۔ اور یہ سب سوچ کر وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر زاروں قطار رویا اور اسی دن سے وہ صبح روزانہ 4 بجے اٹھتا پوسٹ آفس جانے کے لیے۔ اس کی پوری زندگی میں اب تک ایک بھی خط نہیں آیا تھا، لیکن اب امید اور اعتقاد نے اس کے دل میں ایک گہرا سکون پیدا کر دیا تھا اور وہ پوسٹ آفس پہنچنے والے لوگوں میں سب سے پہلا شخص ہوتا۔ پوسٹ آفس جو دنیا کے لیے سب سے غیر دلچسپ جگہ ہوتی ہے، اس کے لیے زیارت گاہ کی طرح مقدس جگہ بن گئی۔ وہ ہمیشہ اس کے خاص کونے میں آ کر بیٹھ جاتا۔ جب لوگ اس کی اس عادت سے واقف ہو گئے تو اس پر ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے۔ حالانکہ اس کا کوئی خط نہ ہوتا، لیکن وہ پھر بھی اس کا نام پکار پکار کر اس کی دروازے تک اچھل کر آنے والی حرکت سے محظوظ ہوتے۔ وہ پھر بھی بے پناہ ایمان اور مکمل سکون کے ساتھ روزانہ آتا رہا اور روزانہ خالی ہاتھ واپس جاتا رہا۔ جب علی انتظار کر رہا ہوتا، مختلف محکموں سے چپراسی آتے، اپنے محکموں کے خطوط لیتے اور اپنے اپنے حاکموں اور افسروں کی عیب جوئی کرتے، جسے علی چپ چاپ سنتا رہتا۔ یہ تیز ترار نوجوان چپراسی جو بے داغ پگڑی اور چرمراتے ہوئے جوتے پہنے ہوئے ہوتے، ہمیشہ بات کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ اسی بیچ دروازہ کھلتا اور پوسٹ ماسٹر، جس کے ماتھے پر فکر کے نشان ہوتے اور چہرہ کدو کی طرح سپاٹ ہوتا، سامنے کرسی پر بیٹھا نظر آتا۔ اس کے چہرے کے نقوش زندہ دلی کی رمق سے بالکل عاری تھے اور ایسے لوگ عام طور پر یا تو کسی قصباتی اسکول میں ماسٹر ہوتے ہیں یا کسی آفس میں کلرک اور یا پھر پوسٹ ماسٹر۔ ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح وہیں تھا اور دروازہ کھلنے پر وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ پولیس کمشنر، کلرک نے آواز لگائی اور ایک نوجوان آدمی خطوط لینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھا۔ سپرنٹینڈنٹ اور اب دوسرا چپراسی آیا اور اسی طرح کلرک وشنو کے پجاری کی طرح ان ہزاروں ناموں کو پکارتا رہا۔ آخرکار سارے چلے گئے۔ علی اٹھا اور پوسٹ آفس کی عمارت کو سلام کیا، جیسے کوئی بہت ہی قدیم یادگار رکھی ہو اس عمارت میں، اور پھر وہ چلا گیا، ایک قابل رحم شخص کی طرح اپنے زمانے سے 1 صدی پیچھے۔ وہ آدمی؟ پوسٹ ماسٹر نے پوچھا۔ کیا پاگل ہے؟ کون سر؟ وہ؟ ہاں، کلرک نے جواب دیا۔ چاہے کوئی بھی موسم ہو، وہ ہر روز یہاں ضرور آتا ہے، پچھلے 5 سال سے، لیکن آج تک اس کے نام ایک بھی خط نہیں آیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن وہ کیا سوچتا ہے کہ اسے آخر کون خط لکھے گا ہر روز؟ لیکن وہ کچھ خپتی سا آدمی ہے سر، شاید پرانے دنوں میں اس نے کئی گناہ کیے ہوں، ہو سکتا ہے اس نے کسی متبرک جگہ پر اس کے ہاتھوں خون وون ہو گیا ہو اور اب اسی کی سزا بھگت رہا ہو۔ ڈاکیے نے اپنی بات کی تائید میں کہا۔ پاگل لوگ بڑے پراسرار ہوتے ہیں، پوسٹ ماسٹر نے کہا۔ ہاں، ایک بار میں نے احمد آباد میں ایک پاگل آدمی کو دیکھا تھا جو اور تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر بناتا رہتا تھا، اور ایک دوسرا تھا جو ہر روز ندی میں جا کر ایک خاص پتھر پر پانی گراتا تھا۔ اوہ، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں ایک پاگل آدمی کو جانتا ہوں جو دن بھر اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آہستہ آہستہ اترتا چڑھتا رہتا، اور ایک دوسرا جو شاعری کرتے نہیں تھکتا تھا، اور ایک تیسرا جو اپنے ہی گال پر تھپڑ مار کر روتا جیسے اسے کسی نے مار دیا ہو۔ اور اس طرح پوسٹ آفس میں موجود ہر کوئی پاگل پن کی باتیں کرنے لگا۔ سارے مزدور طبقے کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، یہ کام کرتے کرتے کچھ وقفہ گپ شپ کے لیے ضرور نکال لیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پوسٹ ماسٹر اٹھا اور یوں بولا، ایسا لگتا ہے کہ پاگل اپنی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، ان کے نزدیک شاید ہم لوگ بھی پاگل ہی ہوں۔ میرا خیال ہے پاگلوں کی دنیا شاید شاعروں کی دنیا سے ملتی جلتی ہے۔ آخری الفاظ ادا کرتے وقت اس نے ایک کلرک کی جانب دیکھا جو کچھ بھلی بری شاعری کر لیا کرتا تھا، اور ہنسا۔ اس کے بعد وہ باہر چلا گیا اور آفس میں پھر خاموشی چھا گئی۔ کافی دنوں تک علی پوسٹ آفس نہیں آیا۔ ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے علی سے کوئی ہمدردی یا لگاؤ تھا اور وہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتا، لیکن سب کو اس بات کا تجسس ضرور تھا کہ آخر بوڑھے شخص کے نہ آنے کی وجہ کیا تھی۔ پھر وہ ایک دن آیا، لیکن اسے سانس لینے میں بے حد تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ اس دن وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا۔ ماسٹر صاحب، اس نے پوسٹ ماسٹر سے عاجزی سے کہا، کیا میری مریم کا کوئی خط آیا ہے آپ کے پاس؟ پوسٹ ماسٹر باہر جا رہا تھا اور جلدی میں تھا۔ تم کیا وبال ہو بھائی، وہ چلایا۔
میرا نام علی ہے، اس نے بے خیالی میں جواب دیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہاری مریم کا نام رجسٹر کر رکھا ہے؟ تو پھر اسے لکھ لو میرے بھائی، یہ اس وقت کام آئے گا جب خط آئے گا اور میں یہاں نہیں رہوں گا، ورنہ اپنی زندگی کا 3/4 حصہ شکار کی نظر کرنے والے شخص کو کیسے پتہ چلے گا کہ مریم کا نام اس کے والد کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ پوسٹ ماسٹر کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ کیا تم کو کچھ بھی عقل نہیں؟ وہ چلایا۔ چلے جاؤ۔ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارا خط جب آئے گا تو ہم لوگ اسے کھا جائیں گے؟ اور وہ تیز تیز چلتا ہوا باہر چلا گیا۔ علی آہستہ آہستہ باہر آیا اور ہر قدم پر پیچھے مڑ کر پوسٹ آفس کو دیکھتا جاتا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بھر آئے تھے اور اب اس کے صبر کا پیالہ لبریز ہو رہا تھا۔ اگرچہ یقین اسے اب بھی تھا، اتنا سب گزر جانے کے بعد اسے اب بھی یہ کیسے بھروسہ تھا کہ مریم کا خط ضرور آئے گا۔ علی کو اپنے پیچھے کسی کلرک کے آنے کی آہٹ ملی اور وہ تیزی سے مڑا۔ بھائی، وہ بولا۔ کلرک کو حیرت ہوئی، لیکن چونکہ وہ ایک بھلا آدمی تھا لہٰذا اس نے کہا، ہاں کہو۔ ادھر دیکھو۔ علی نے ایک ٹین کا بکس نکالا اور اس میں سے 5 سونے کی گنیاں نکال کر متحیر کلرک کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ تم اس قدر چونک کر نہ دیکھو انہیں، اس نے کہا۔ یہ رقم تمہارے کام آئے گی، لیکن میرے لیے یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ کیا تم میرے لیے ایک کام کرو گے؟ کیا؟ تمہیں وہاں کیا دکھائی دیتا ہے؟ علی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آسمان؟ وہاں خدا ہے، اور میں اس کی موجودگی میں تمہیں یہ روپیہ دے رہا ہوں۔ جب کبھی میری مریم کا خط آئے تم اسے میرے پاس ضرور بھیج دینا۔ لیکن کہاں؟ میں اسے کہاں بھیجوں گا؟ کلرک جو پوری طرح سے گھبرا گیا تھا اس نے پوچھا۔ میری قبر پر۔ کیا؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میرا وقت آ پہنچا ہے، اور میں نے مریم کو نہیں دیکھا ہے، نہ ہی اس کا کوئی خط آیا ہے۔ جب 5 طلائی گنیاں جیب میں ڈال کر کلرک وہاں سے جانے لگا تو علی کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ علی اس دن کے بعد سے پھر کبھی دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی کسی نے اس کی خبر لینے کی کوشش کی۔ آخر ایک دن پوسٹ ماسٹر کو ازحد پریشانیوں کا سامنا ہوا۔ اس کی بیٹی دوسرے شہر میں بیمار تھی اور وہ اس کی خیر خبر جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ ڈاک اندر آئی اور خطوط میز پر ڈال دیے گئے۔ ایک خاص طول و عرض اور ایک خاص رنگ کے لفافے پر نظر پڑتے ہی اس نے اسے اچک کر اٹھایا، لیکن یہ خط کوچوان علی کے نام کا تھا۔ اسے جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو اور اس کے ہاتھ سے خط وہیں چھوٹ کر گر گیا۔ رنج اور اضطراب کی وجہ سے مغرور افسر کا غصہ جاتا رہا۔ اسے یک بارگی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ وہی خط ہے جس کا انتظار اس بوڑھے شخص کو تھا۔ یہ ضرور اس کی بیٹی مریم کا خط ہوگا۔ لکشمی داس، پوسٹ ماسٹر نے آواز لگائی۔ یہی اس کلرک کا نام تھا جسے علی نے گنیاں دی تھی۔ ہاں سر، یہ تمہارے کوچوان علی کا خط ہے۔ کہاں ہے وہ اب؟ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا سر۔ اس دن پوسٹ ماسٹر کا اپنا کوئی خط نہیں آیا اور وہ رات بھر بہت پریشان رہا۔ صبح 3 بجے ہی جا کر آفس میں بیٹھ گیا۔ علی 4 بجے آئے گا تو میں اسے اس کا خط دوں گا، اس نے سوچا۔ پوسٹ ماسٹر نے آج علی کے دل کے کرب اور روح کی بے چینی کو محسوس کر لیا تھا۔ صرف ایک رات تذبذب میں گزارنے کے بعد اور اپنی بیٹی کا بے چینی سے انتظار کرنے کے بعد اس کا دل اس بوڑھے کے لیے ہمدردی کے جذبے سے لبریز ہو گیا تھا جس نے 5 سال تک ایسے ہی تذبذب اور اضطراب میں راتیں گزاری تھیں۔ 5 بجے کے قریب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ ضرور علی ہی ہوگا۔ وہ جلدی سے کرسی سے اٹھا۔ وہ اپنے دل کے پدرانہ جذبے کو محسوس کر لینے کے بعد دوسرے کے جذبے کو پہچاننے لگا تھا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر آؤ بھائی علی، وہ اونچی آواز میں بولا اور اس حلیم طبع بوڑھے کو خط دیا۔ باہر کھڑے علی کو عمر کے بوجھ نے اور زیادہ جھکا دیا تھا۔ علی چھڑی کے سہارے کھڑا تھا اور اس کا چہرہ آج بھی آنسوؤں سے ویسے ہی بھیگا ہوا تھا جیسے اس دن کلرک سے باتیں کرتے ہوئے تھا، لیکن اب اس کے چہرے کے نقوش کی کرختگی پر شفقت کی نرمی غالب آ گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر پوسٹ ماسٹر کی جانب دیکھا۔ ان میں ایک عجیب سی غیر دنیاوی چمک تھی جسے دیکھ کر پوسٹ ماسٹر ڈر اور حیرت سے کانپ کر پیچھے ہٹ گیا۔ لکشمی داس جو آفس کے کسی دوسرے حصے سے اسی طرف آ رہا تھا، اس نے پوسٹ ماسٹر کی آواز سن لی۔ کون تھا سر؟ بوڑھا علی؟ اس نے پوچھا۔ پوسٹ ماسٹر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے علی ابھی ابھی غائب ہو گیا تھا۔ وہ کہاں گیا ہوگا؟ پھر وہ لکشمی داس کی جانب مڑا اور بولا، ہاں میں علی سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ بوڑھا علی تو مر گیا سر، لیکن آپ اس کا خط مجھے دے دیجئے۔ کیا؟ لیکن کب؟ کیا تمہیں یقین ہے لکشمی داس؟ ہاں یہ سچ ہے، دوسرا ڈاکیا بولا جو ابھی ابھی اندر آیا تھا۔ علی کو مرے تو 3 ماہ ہو گئے۔ پوسٹ ماسٹر گھبرایا ہوا تھا۔ مریم کا خط ابھی تک دروازے پر پڑا تھا۔ علی کی تصویر ابھی تک اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اس نے لکشمی داس کی زبانی علی سے اس کی آخری ملاقات کا ذکر سنا،
لیکن ابھی تک اسے اس بات پر کوئی شک نہیں تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی اور علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ ابھی تک الجھا ہوا تھا، کیا واقعی اس نے علی کو دیکھا تھا یا یہ محض اس کی نظر کا دھوکہ تھا، یا پھر وہ لکشمی داس ہی تھا؟ زندگی پھر معمول پر آ گئی۔ کلرک خطوط کے پتے ویسے ہی پڑھتا رہا، پولیس کمشنر، سپرنٹینڈنٹ، لائبریرین وغیرہ وغیرہ، اور خطوط ویسے ہی ہنر بندی سے پھینکتا رہا۔ لیکن پوسٹ ماسٹر اب ان خطوط کا جائزہ بالکل ایسے لے رہا تھا جیسے ان میں دھڑکتے ہوئے دل کی آنچ چھپی ہو۔ وہ انہیں اب محض پوسٹ کارڈ یا لفافہ سمجھ کر ٹالتا نہیں تھا، اس نے انسانی زندگی میں خط کی اہمیت کو محسوس کر لیا تھا۔ اس دن شام کے وقت آپ لوگوں نے لکشمی داس اور پوسٹ ماسٹر کو علی کی قبر کی جانب خاموشی سے بڑھتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ وہاں ان لوگوں نے خط کو قبر پر رکھ دیا اور واپس چلے آئے۔ لکشمی داس، کیا واقعی آج صبح سب سے پہلے تم ہی دفتر آئے تھے؟ ہاں سر، میں ہی سب سے پہلے آیا تھا۔ تب پھر کیسے؟ نہیں، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ کیا سر؟ خیر چھوڑو، پوسٹ ماسٹر نے مختصر طور پر کہا۔ آفس پہنچ کر وہ لکشمی داس سے الگ ہو کر اپنے گھر آیا۔ اس کے اندر کا تبدیل شدہ مشفق باپ کا دل اس پر ملامت کرتا رہا کہ کیوں وہ پہلے کبھی علی کے اضطراب کو نہیں سمجھ پایا۔ اسے اب مزید ایک رات انتظار کی بے قراری میں گزارنی تھی۔ شبہات اور تعسف کا کرب محسوس کرتا ہوا وہ کوئلے کی سیگری کے پاس بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ ترجمہ رضیہ سلطانہ۔